أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آخرت پر ایمان کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اس میں سے قیامت کی نشانیوں میں سے بہت ساری نشانیاں چھوٹی اور بڑی ہم نے سنا ہے۔ کل جو چیز ہمارے ساتھ تھی کس کے بارے میں؟ یاجوج و ماجوج کے بارے میں ہم نے سنا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کثیر تعداد میں پیدا کرے گا، سارے زمین میں فتنہ فساد پھیلائیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ، اور پھر ان کی گردنوں میں اللہ تعالیٰ بیماری پیدا کرے گا اور سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ یہ ساری تفصیل ہم گزشتہ درسوں میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ کچھ نشانیاں اس تعلق سے ہیں کہ قیامت کے قریب بڑی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ زمین پھٹے گی۔ زمین کیا ہوگی؟ زمین پھٹے گی۔ حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے پاس آئے اور ہم لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کیا گفتگو کر رہے ہیں، کیا آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں؟ قال، پھر ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون قبلها 10 آیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت آنے سے پہلے 10 نشانیاں آئیں گی، بڑی نشانیاں۔ فذکر الدخان، دھوئیں کا ذکر کیا، والدجال، اور دجال کا ذکر کیا، وثلاثة خسوف، اور کہا کہ 3 جگہ زمین دھنسے گی، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرۃ العرب، یعنی جزیرہ عرب میں، مشرق میں اور مغرب میں زمین پھٹے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو پھٹنے کا مطلب ہے لینڈ سلائیڈ جسے کہتے ہیں۔ کیا ہوتا؟ بڑے بڑے پہاڑ ایک دم، بستیوں کی بستیاں زمین میں کیا ہوتی ہیں؟ چلی جاتی ہیں۔ تو یہ قیامت سے پہلے ہوگا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ جیسے اسی طرح اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب ایک لشکر کے بارے میں تم سنو گے کہ وہ سارے کے سارے زمین میں دھنسا دیے گئے، ایک پورا لشکر زمین میں دھنسا دیا جائے گا، جیسے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ ایک آدمی بیت اللہ میں پناہ لے گا، لوگ اس کی طرف لشکر بنا کر آگے بڑھیں گے، جب مدینے کے قریب بیدا کے مقام پر آئے گا تو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ تو ام المؤمنین نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کے ساتھ ایسے بہت سارے لوگ بھی ہوں گے جو اپنی مرضی سے نہیں نکلے ہوں گے، زبردستی ایسے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھسیں گے تو سارے، لیکن قیامت کے دن ان کی نیتوں کے مطابق ان کو اٹھایا جائے گا۔ تو یہی حشر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے آپ کو مجھے بچنا چاہیے کہ جیسے برائی کرنا، معصیت کرنا، بدعت کرنا غلط ہے، بدعتیوں کے ساتھ کھڑے ہونا، بدعت کو دیکھنا بھی غلط ہے۔ جیسے بہت سارے ایسے ویڈیوز لوگ بھیجتے ہیں، قبروں کی پوجا ہو رہی ہے، کچھ لوگ پاگل ہو کر ناچ رہے ہیں سر دھن کے، جو پاگل صوفیاں ہیں، جو غلط صوفیت کا یہ کرتے ہیں، تو ان کی ویڈیوز دیکھنا یا اس میں یہ ساری باتیں غلط ہیں، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موحد بنایا ہے، کیا ضرورت ہے ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھنے کی، ان کے ناچ کی، اور سارے حدود کو پار کر جاتے ہیں۔
پتہ نہیں کس کو گلے لگاتے ہیں، عورت اور مرد کی بھی اس میں تمیز نہیں رہتی، اور نام دیتے ہیں کہ یہ صوفیت ہے۔ ایسا کوئی دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت سے بیعت نہیں لیا۔ ہاں، بہرحال تو یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ قیامت سے پہلے جگہ جگہ سے زمین دھسے گی۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، زمین دھستی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں، فلاں وجہ سے ایسا ہوا۔ مادی اسباب جو کلائمیٹ یعنی موسمیات یا زمین کی نقل و حرکت، اسے ایک ریزن بنا کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اسلامی نقطہ نظر سے اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ آدمی پہلے سوچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ قیامت سے پہلے کیا ہوگا، زمین دھسے گی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسے کہا کہ میری امت میں کچھ ایسے برے لوگ پیدا ہوں گے جو زناکاری، ریشمی لباس، شراب اور گانے حلال کر لیں گے۔ جیسے آج کی رات ہے، آج کی رات جس میں لوگ فری ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں رفیق میں، فری ہو جاتے ہیں، عصمت کی چادر تار تار ہو جاتی ہے، کوئی حدود و قیود نہیں، انسان جانور بن جاتے ہیں، بددین انسان کیا ہو جاتے ہیں، جانور، نہ حجاب، نہ حیا، نہ عصمت، نہ عفت، نہ اخلاق، سارے حدود پار کر جاتے ہیں۔ آج کی رات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج کی رات پہلی مرتبہ کوئی شرابی بنتا ہے، پہلی مرتبہ کوئی گانجا والا بنتا ہے، اور وہ لکھتا ہے کہ اس ڈیٹ میں میں نے پہلی بار گانجا پیا، پہلی بار شراب کا استعمال کیا، یا کم از کم پہلی بار آج میں نے سگریٹ نوشی شروع کی۔ سبحان اللہ، العیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے پاس کوئی جگہ، کوئی وقت نہیں ہے، کہا کہ آپ جہاں کہیں ہیں تمہارے ساتھ تمہارا اللہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہو کہ سال کے آخر میں تم جو چاہے کر سکتے ہو، انسان نہیں جانور بن سکتے ہو۔ ویسے یہ ہمارا سال کا آخر ہے نہیں، محرم سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے، یہ عیسائیوں کا سال ہے، اور عیسائیوں کے سال میں بھی شاید ایسی تعلیمات نہیں ہیں کہ سال ختم ہوتے ہوتے انسان جانور بن جائے۔ یہ وہ رات ہے جس دن شراب خانے سجائے جاتے ہیں، وہاں برقی قمقمے لائٹیں جلائی جاتی ہیں، زنا کے اڈے سجائے جاتے ہیں۔ شاید لوگ آج کے رنگوں میں، آج کی روشنی میں اپنے قبر کی تاریخ کو یاد کر لیں، قبر کے اندھیرے کو یاد کر لیں تو تھوڑا اللہ تعالیٰ سے کیا ہو جائیں، ڈر جائیں۔ تو کم از کم ایک صحیح مسلمان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا ایک صحیح مسلمان نہیں کر سکتا، وہی کر سکتا ہے جس کو اخلاق سے، اسلام سے کوئی سروکار نہیں، وہ تو کھلا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جیسے بتایا گیا کہ شراب اور گانے بجانے کو حلال کر لیں گے۔ ان میں سے کچھ لوگ پہاڑوں پر بسیرا کریں گے، ان کے چرواہے صبح مویشی لائیں گے اور پھر لے جائیں گے۔ ان کے پاس کوئی فقیر اپنی ضرورت مانگنے کے لیے آئے گا تو کہیں گے کہ صبح آنا، ہم آپ کو دے دیں گے، لیکن صبح آنے سے پہلے ایسا ہوگا کہ راتوں رات اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے گا، پہاڑ ان پر گرا دے گا۔ ایسا ہوا ہے بہت ساری جگہوں پر جہاں موج مستیاں منائی جاتی رہیں، شراب کے نشے میں لوگ رقص کرتے رہے، ناچتے رہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں زلزلے لائے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب بڑے بڑے زلزلے آئیں گے۔ اسی طرح قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدخان آیت نمبر 11 اور 10 میں کہا، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ آپ اس دن کے منتظر رہیں۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ فَارْتَقِبْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ انتظار کریں اس دن کا، یوم تأتی السماء بدخان مبین، جب کہ آسمان بہت ہی کھلا دھواں لائے گا۔ آسمان پر کیا آ جائے گا؟ دھواں آ جائے گا۔
یغشی الناس، جو لوگوں کو گھیر لے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ دھواں کا آ جانا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، کہتے ہیں کہ کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا، طرح طرح سے ستایا، آپ کی ذاتی تکلیف دی، آپ کے دوستوں کو ستایا، کسی کو شہید کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی العیاذ باللہ پاگل کہا، شاعر کہا، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی، اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہوئے، لیکن دیکھا کہ کفار مکہ بڑے سرکش ہیں، مسلمان نہیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، یوسف علیہ السلام کے وقت جو 7 سال تک قحط آیا تھا، کس کے زمانے میں؟ مصر میں، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، ویسا قحط مکے والوں پر بھیجتے۔ تو بالکل ویسے ہی ہوا، بڑا قحط مکے میں پڑا، ساری چیزیں تباہ ہو گئیں، لوگوں نے چمڑے چابنے شروع کیے، مردار کھانا شروع کیا۔ کہاں والے؟ مکے والے۔ تو بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا، آسمان کی طرف لوگ نگاہ اٹھاتے تو دھوئیں کی طرح آتا تھا۔ ایسے ہی ہوتا نا، جب آپ صحرا میں، بیاباں میں، جہاں خشک سالی ہو، قحط ہو، جب چلے جائیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دم گردآلود، غبار یا دھواں کی طرح نظر آتا ہے۔ آخرکار مجبور ہو کر ابو سفیان آپ کے پاس آئے، مدینہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، محمد، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہا کہ محمد، میں آپ کو صلہ رحمی کا واسطہ دیتا ہوں۔ کیا کہا؟ آپ جتنے بھی مکے میں ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں، میں آپ کو اللہ کی اطاعت اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہوں، اور آپ کی قوم ہلاکت سے دوچار ہے۔ مکے میں جو مر رہی ہے بھوکی افلاس کا شکار، وہ آپ کی قوم ہے، آپ ان کے لیے دعا کیجیے۔ لیکن ابو سفیان کو یقین ہے کہ اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ اس دن کا انتظار کرو، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ تو پھر بدر کی لڑائی ہوئی، تو کہتے ہیں کہ ایک دھواں وہ تھا جو اس زمانے میں مکے والوں نے دیکھا، جیسے اس حدیث میں فرمایا گیا، لیکن ایک دھواں وہ ہوگا جو قیامت کے قریب آئے گا، جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک دھواں آئے گا۔ جیسے قیامت کی نشانیوں میں کہا کہ دھواں نکلنا قیامت کی بڑی، کہاں سے نکلے گا دھواں؟ ایک دھواں نکلے گا، ایک تو وہ جو مکے والوں نے قحط کی وجہ سے دیکھا، لیکن قیامت سے پہلے ایک دھواں ہوگا، جیسے مختلف حدیثوں میں فرمایا گیا ہے۔ تو فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، اس میں آپ کیا ایسا سوچتے ہیں کہ دھواں نکلنے کا واقعہ گزر چکا ہے یا آنے والا ہے؟ گزرا بھی ہے مکے کے اعتبار سے، لیکن اس سلسلے میں راجح بات یہی ہے کہ ابھی تک وہ نشانی نہیں آئی ہے، قیامت سے پہلے وہ نشانی آئے گی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی نشانی ہمارے ساتھ ہے کہ سورج کا مغرب سے نکلنا۔ اب تک سورج کدھر سے نکلتا ہے؟ مشرق سے نکلتا ہے، لیکن ایک موقع وہ آئے گا کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا۔ سورج اور چاند اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی منزلیں طے کر دی ہیں کہ سورج کتنے اوپر ہے، ہم سے سورج کتنے اوپر ہے؟ 1,30,00,000۔
کتنے 3 ملین کتنے؟ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے میں دوری کی مسافت سے سورج چلتا ہے، بہرحال کتنا ہے کوئی جا کے اب تک گنا تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کتنے اوپر سورج۔ اب اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ کیوں آپ کو نہیں معلوم کتنے اوپر سورج، اللہ پوچھے گا، ہمارے سوالوں میں سے ہے نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ اعلم بہا، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ اللہ نے سورج کو کتنا اوپر بنایا ہے، اور یہ چیز انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آسمان میں کتنے ستارے ہیں، پوچھے گا نہیں پوچھے گا۔ جو چیزیں ہم سے پوچھی جانے والی نہیں ہیں اس معاملے میں زیادہ سر جوڑ کر بیٹھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ان تمام معاملوں کو ہم کس کے حوالے کر دیں؟ اللہ کے حوالے کر دیں، اس لیے کہ اللہ ہے وہ ساری چیزوں کا تعلق مغیبات سے ہے، غیب سے ہے، غیب سے ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، جیسے کہا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات یعنی اللہ، اب یہ سورۃ الانعام کی بڑی آیت ہے، اس میں سے کہا کہ یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے آئیں یا ان کے پاس ان کا رب آئے۔ قیامت کے قریب کہا یوم تشقق السماء، جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے آئیں گے، اللہ تعالیٰ زمین پر اللہ تعالیٰ آئیں گے حساب و کتاب لینے کے لیے، اور وہ وقت ہوگا جب سورج اور چاند لپیٹ دیا جائے گا اور یہ زمین وہ زمین نہیں رہے گی، ساری چیزیں مختلف بدل جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم، یعنی وہ دن ہوگا جس دن بڑی نشانی آ پہنچے گی، اور لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، جس نے ایمان نہیں لایا ہے پہلے سے، اس وقت اس کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب نشانیاں دیکھ لے گا کہ سورج مشرق سے آ گیا ہے، معلوم ہو جائے گا کہ قیامت آ جائے گی، تب کہے گا کہ میں مومن ہوں، اسلام لاتا ہوں، اس کا اسلام لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سورج کا مشرق سے نکلنا، یہ مشرق سے مغرب سے نکلنا، یہ قیامت کی نشانی شمار ہوگی۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں کہا بادروا بالاعمال ستا، یعنی عمل کرنے میں جلدی کرو 6 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ ان میں سے کہا طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں یاد رکھی، اس میں سے بھی یہ کہا کہ ایک دن آئے گا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یہ قیامت کی نشانی ہوگی۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سنیے کیسی پیاری حدیث ہے، کہتے ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی ذر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ کیا کہاں جاتا ہے؟ تو اتدری این تذهب، تم کو معلوم ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ ہاں، حدیث ہم لوگ حدیث پڑھتے ہیں تو انہوں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قلت اللہ ورسولہ اعلم، یعنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، سورج جاتا ہے یہ عرش کے نیچے پہنچ کر پہلے سجدہ کرتا ہے۔ کسے؟ اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ کچھ اللہ کی مخلوق کسے مانتی ہے؟ سورج کو پوجا کرتی ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، سجدہ کس کو کرو؟ اللہ کو کرو۔ یہ جاتا ہے، یہ عرش کے نیچے پہنچ کر پہلے اللہ کو سجدہ کرتا ہے، پھر دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے، جیسے حدیث میں بتایا گیا فَتَسْتَأْذِنُ فَيُؤْذَنُ لَهَا، اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ دوسرے دن نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا ہے، اسے اجازت دی جاتی ہے
تو وہ دوسرے دن نکلتا ہے۔ وَيُوشِكُ أَن تَسْجُدَ فَلَا يُقْبَلْ مِنْهَا وَتَسْتَأْذِنُ فَلَا يُؤْذَنْ لَهَا، بہت قریب ہے کہ جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا، اور اجازت چاہے گا لیکن اجازت نہیں ملے گی، بلکہ اسے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ ارجعی من حیث جئتی، یعنی جہاں سے تم آئے ہو وہاں لوٹ جاؤ۔ کہاں سے آیا تھا سورج؟ کدھر غروب ہوا تھا؟ مغرب میں لوٹ جاؤ۔ اور اس دن فتطلع من مغربها، سورج کہاں سے طلوع ہوگا؟ مغرب سے طلوع ہوگا۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، جیسے کہا گیا کہ سورج اپنے ایک مستقر پر چلتا ہے، جس ٹریک پر اللہ نے اسے چلایا ہے اسی پر وہ سورج چلتا ہے۔ تو آدمی کو اس موقع کے آنے سے پہلے توبہ کر لینا چاہیے۔ اب اگر کسی کی عقل میں یہ بات نہیں آتی ہے، اب اگر کوئی کہتا ہے کہ دیکھیے صاحب ہمارے پاس 5:55 پہ سورج غروب ہوتا ہے، اور یہاں غروب ہوتا ہے تو US میں، امریکہ میں طلوع ہوتا ہے، ہاں تو وہاں طلوع ہوتا ہے، تو پھر جاتا کہاں ہے؟ کوئی اگر ایسا سوال کرتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سورج غروب ہو کر جاتا ہے اللہ کے پاس، تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو آپ کیا کریں گے؟ ماننا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ساری چیزیں، اور عالم فلکیات جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے علاوہ جو سورج، چاند اور جتنی چیزیں بنائی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو سمعنا و اطعنا کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہم یقین کرتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے اس کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا تنقطع الہجرۃ حتی تنقطع التوبہ ولا تنقطع التوبۃ حتی تطلع الشمس من مغربها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت اس وقت تک جاری رہے گی جب تک توبے کا دروازہ کھلا ہے، تب تک، اور توبہ اس وقت تک قبول ہوتی رہے گی جب تک کہ سورج مغرب سے نہ طلوع ہو جائے۔ سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں لیکن توبے کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ لیکن آدمی کو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے، اور سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے ایک حدیث ہم نے پڑھا تھا، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، قال ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ کشادہ کرتے ہیں تاکہ دن کے گنہگار توبہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ دن کے وقت ہاتھ کھلا رکھتے ہیں تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے۔ یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت، ہمارے توبہ کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم میں سے بہت کم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سنتا تھا کہ ایک ایک مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو یہ بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اسی طرح اور بھی حدیثوں کو انہوں نے لکھا ہے، تو اور حدیثیں ہم پڑھتے ہیں تو اتنی بات ہمارے سمجھ میں آ گئی ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ جب ایسا ہوگا تو آدمی کی توبہ کوئی کام نہیں آئے گی۔ اور تو جیسے میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ دنیا میں کسی جگہ سورج غروب ہوتا ہے تو دوسری جگہ طلوع ہوتا ہے نا، ہاں، لیکن اس دورانیے میں
سورج بلا ناغہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے اور دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہاں تو غروب ہوا ہے، لیکن جہاں طلوع ہوگا وہاں طلوع ہونے سے پہلے کیا کرے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر رات سورج کو اس کی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس بات کو خلاف عقل سمجھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے بات۔ ایسا اگر کوئی کہتا ہے تو اس کا ایمان کفر سے بدل جاتا ہے۔ آدمی اللہ تعالیٰ کے اس پر یقین رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمارے عقل سے باہر کی چیزیں ہیں۔ ہاں، ہم جو ہماری آنکھوں کے سامنے دکھتا ہے اسی کو ہم مانتے ہیں، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ ایک بات میں سارے لوگوں کو، جتنی ہماری آواز دیکھ رہے ہیں یا ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہماری آواز سن رہے ہیں، آپ کو بتا دوں کہ اسلام کا جو ہم نے مطالعہ کیا، اسلام کی کتابیں پڑھی، فقہ کے احکام پڑھے، نماز کے احکام پڑھے، ہر پڑھنے والے کی عقیدے کے احکام پڑھے، ہر صاحب علم کے سمجھ میں بات آ گئی کہ اسلام ایک پرفیکٹ دین ہے، بالکل کریکٹ اپنے مسیر پر چلتا ہے۔ ہم جیسے غافل سست مسلمانوں کے سمجھ میں نہیں آتا، ایڈجسٹ کر لیں گے، جیسے ہم لوگ زندگی میں ایڈجسٹ کر لیتے نہیں، عبادتیں، ہمارا شب و روز، ڈیلی شیڈول، ہمارے پاس کوئی ٹائم، کوئی یہ نہیں، آیا تو کر لیے، نہیں آیا تو سو گئے، نہیں۔ تو ایسا اسلام نہیں۔ اسلام ان لوگوں کا دین ہے جو بالکل کریکٹ، مسلسل، مداومت، عزیمت کے پیکر ہوتے ہیں۔ ایسے کھیل مذاق، سستی، سونے والے اس دین پر چل نہیں سکتے۔ آپ زکوٰۃ کے احکام لے لیں، عقیدے کے احکام لے لیں، طہارت کے احکام لے لیں، نماز کے احکام لے لیں، بالکل پرفیکٹ ہیں۔ روزے کے احکام لے لیں، اللہ نے ہر حکم پر، حائضہ عورت کا کیا معاملہ ہے، استحاضہ کا کیا معاملہ ہے، نماز کے ارکان، واجبات، مستحبات، مسافر، تیمم، وضو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک پرفیکٹ انداز میں بنایا ہے۔ شریعت ایسی ہی ادا کی گئی۔ اللہ پانی نہیں ملے تو کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا۔ تو صحیح اسلام پر وہی شخص عمل کر سکتا ہے جو اپنے اندر کیا ہو، بالکل صحیح ہو، مضبوط ہو، راسخ العقیدہ ہو، وقت کا پابند ہو۔ لیکن جو مذاق، سستی، مستی سے چلتا ہے وہ اسلام کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، سورۃ الرحمن آیت نمبر 5 اور 6۔ سورج اور چاند مقررہ حساب سے، چاند ہلکا ہلکا دکھتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، سورج اپنے وقت سے نکلتا ہے، وہ اپنا سفر کرتا ہے، ستارے اور درخت یہ سارے کے سارے سجدہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد کرتی ہے۔ کسے؟ اللہ۔ ہاں یہ بات ہے کہ ان کی تسبیح تم سمجھ نہیں سکتے۔ ہر چیز کیا کرتی ہے؟ یہ ساری چیزیں، یہ ڈیسک، یہ ساری یہ چیز، ہر چیز کیا کرتی ہے؟ اللہ کی تسبیح میں مگن ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، سورۃ النور آیت نمبر 24۔ جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے جو برے کام کرتے تھے۔ ہماری زبان ہمارے خلاف وٹنس دے گی، ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف وٹنس دیں گے۔ کتنی رشوتیں ان ہاتھوں سے لی، کتنا حرام کا پیسہ لوگوں سے لیا، کتنا دھوکے سے لوگوں کا مال لوٹا، سارا یہ ہاتھ گواہی دے گا۔ ہمارے
پیر گواہی دیں گے کہ کتنے برے جگہوں پر ہم گئے، کتنے عیاشی جگہوں پر جہاں جانا ہمارے لیے جائز نہیں تھا، ایسے علیاذ باللہ کہا. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. کہتے ہیں کہ یہ گواہی سن کر وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے تم ہمارے خلاف وٹنس کیوں دیتے ہو؟ کون کس سے بولتا ہے؟ یہ چمڑا خوبصورت بنانے کے لیے ہم کیا کیا لگاتے ہیں؟ کتنے کریم لگاتے ہیں. کیا رفیق بھائی؟ سردی کا زمانہ ہے تو ویزلین لگاتے، چمڑا کھجانا نہیں، سنہرا رہنا، چمکتے رہنا نہیں. تو یہی چمڑا کیا کرے گا؟ انسان کے خلاف گواہی دے گا. تو انسان پوچھے گا کہ ارے بھائی میں نے اتنے ناز و نام سے تجھے پالا، کتنے صابن ڈال کے لگڑے تجھے، کیا کیا چیزیں تیری کتنے تکلیفیں اٹھائیں، اور تم ہمارے خلاف گواہی دیتے ہو. تو وہ چمڑا کہے گا کہ ہمیں اس اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی ہے، بات کرنے کی طاقت دی ہے، جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے. اللہ نے جس نے آپ کو بولنے کو سکھایا ہے، اس اللہ نے ہم سے کہا بولو تو ہم بولتے ہیں. اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے. یہ چند باتیں تھیں. اسی لیے بہرحال جہاں بھی جائیں، جو بھی کریں، اپنے چمڑوں سے، ہاتھوں سے ہوشیار رہیں. یہی چیزیں ہیں جو ہمارے خلاف گواہ بنیں گی. ہم ساری چیزوں کو احتیاط کر لیتے ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، کوئی سن تو نہیں رہا ہے، دیوار کے پیچھے جا کے بات کریں گے، لیکن ہاتھوں کو تو کاٹ کے نہیں جا سکتے، چمڑا چھلوا کے تو نہیں جا سکتے. یہ چمڑا ہمارے ساتھ رہے گا. اور فرشتے ہیں رقیب عتید، اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ جو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس سے کہاں جائیں گے؟ بہتر ہے کہ گناہوں کی زندگی سے چھٹکارا پالیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہے جو ہدایت دیتا ہے مجھے اور آپ کو. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اور اللہ تعالیٰ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اور اس کے بعد ایک اور نشانی ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ پیر کے دن ہم سنیں گے ایک اور نشانی، بڑی نشانیوں میں سے، وہی آخری نشانی ہمارے ساتھ رہے گی. اور الایمان بالیوم الآخر کی بڑی نشانیوں میں سے، قیامت کی نشانیوں میں سے، وہ پیر کا درس ہمارا آخری درس ہوگا. اس کے بعد کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ آئیں گی، حشر، نشر، تطایر الصحف، میزان، پل صراط، جنت میں قدم رکھ کے ہم لوگوں کو یہ ہونا ہے انشاءاللہ. تو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ پیر کے دن ہم پڑھیں گے دابۃ الارض، جانور بولے گا. اب تک کون بولتے تھے؟ ایک ایسا زمانہ آئے گا بڑے بڑے علماء، مشائخ، واعظین نصیحت کر کر کے تھک گئے. اب ایک جانور نکل کے لوگوں کو کیا کرے گا؟ نصیحت کرے گا. تو وہ جانور کہاں سے نکلے گا؟ وہ کیا کہے گا؟ اس کی کیا صفات ہوں گی؟ انشاءاللہ اس کے بارے میں پیر کے دن کے درس میں ہم سنیں گے. اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.